21 مئی کو بھارت کے حکم پر فتنۃ الہندوستان نے بچوں پر حملہ کیا۔ فتنۃ الہندوستان کا تعلق بلوچستان سے نہیں، صرف بھارت سے ہے۔ درندے ہندوستان کے پیسوں اور احکامات پر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بھی بھارت کے ساتھ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سیکرٹری داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا 21 مئی کو خوزدار میں 6 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہ فتنۃ الہندوستان کا اصل چہرہ ہے۔ ان کا بلوچیت یا پاکستانیت سے تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے لیے بھارت بلوچستان کی بچیوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ بلوچ ہمارے بھائی اور دل کا ٹکڑا ہیں۔ احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت خطے میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان 2009 سے دنیا کو بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ بھارت کے حاضر سروس نیوی آفیسر کلبھوشن یادو نے بھی اعترافی بیان میں تمام حقائق بتائے۔ پاکستانی بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے۔ مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں، بھارت کی اجارہ داری کی خواہش ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس سال بلوچستان میں 200 دہشت گرد ہلاک کیے۔ رواں سال مجموعی طور پر 747 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پاک افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں مانگنے کے لیے ماہرنگ بلوچ آئیں۔ وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ میڈیا ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مست شدہ اور شیطانی چہرہ بے نقاب کرے۔ دہشت گردوں اور ان کی پراکسیوں سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے ان سے نمٹنا چاہیے۔ بھارت کو دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے، ہم تیار ہیں۔ بھارت سے کہتے ہیں کوئی بے وقوفی اور حماقت مت کرنا۔ ترجمان افواج پاکستان نے خبردار کر دیا، کہا کوئی پاگل ہی ہے جو سوچے کہ 24 کروڑ عوام کا پانی روک سکتا ہے۔ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ افغانستان عدم استحکام کی بھارتی سازش کا اعلی کار نہ بنے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی مسلم ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، افغانستان کے ساتھ محبت اور بھائیوں والا رشتہ ہے۔ افغانستان برادر ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہیں نہ بننے دیں۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں سے ملتا ہے۔ This was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. خوزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے میں فتنۃ الہندوستان ملوث ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ وفاق کی سیکرٹری داخلہ کی ڈی جی آئی ایس پی کے ساتھ میڈیا بریفنگ، کہا فتنۃ الہندوستان نے امن کو سبوتاژ کیا۔ ان دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید۔ طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، خوزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ بھارت بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ بچوں کے خون کا حصہ فتنہ ہندوستان اور ان کے آقاؤں سے لیا جائے گا۔ چین، پولینڈ اور اقوام متحدہ کی خوزدار میں اسکول کے بچوں پر حملے کی مذمت۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ پولیس سفیر نے کہا، دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد ضروری ہے۔ سلامتی کونسل نے بیان میں کہا، حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ Pakistan categorically rejects the baseless, provocative and irresponsible allegations
made by the Indian Prime Minister during a recent public address in Rajasthan. پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے بے بنیاد اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات مسترد کر دیے. عالمی برادری سے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی وزیراعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں. جھوٹے الزامات اور عسکری دعوے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بناتا ہے. خراش واقعہ پیش آیا روزگار کا, دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی. اتنا ہند کو مکمل شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے. بھارت اور مودی کو پاکستان کے ہاتھوں بہت بڑی شکست ہوئی. ہم فتح کا جشن منا رہے تھے جبکہ مودی پر سوالات اٹھ رہے تھے. مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شکست خوردہ مودی کا خطاب فیس سیونگ کے لیے تھا. مسئلہ کشمیر کا عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر ہونا بڑی کامیابی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے ہندوستان کو شکست فاش دی ہے. یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا. مری روڈ انٹرچینج پر جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا یہ منصوبہ 35 روز میں مکمل کرنا آسان نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات. پاکستانی وفود کی غیر ملکی دوروں کو حتمی شکل دی گئی. It's been a generational concern about violence and terrorism in that region with the troubles between India and Pakistan. There is a ceasefire. We know that we're very close to full-scale war. بھارت کی پھر سبکی. امریکہ نے جنگ بندی پر بھارتی موقف کی تردید کر دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا امریکی معاونت نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو خوشائند ہے. جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی. پریس بریفنگ کے دوران بھارتی صحافی کی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش. ٹیمی بروس نے درمیان میں روک کر جواب دیا پاک بھارت دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا تھا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا. ایوان صدر میں پروقار تقریب. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے مل کر سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سپرد کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں تقریب کے شرکاء سے گفتگو میں کہا ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپریشن بنیال المرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا. ہم اللہ کی مدد سے سی سپلائی دیوار ثابت ہوئی. کہا تھا پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا. میڈیا ہمارا پلر ہے. میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی. بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے. صدر آصف علی زرداری سے IMF وفد کی ملاقات. ملکی معاشی صورتحال اور IMF پروگرام پر تبادلہ خیال. آصف زرداری نے کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا. پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کا آخری دور. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان. وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا رواں مالی سال کے دوران تنخواہ دار طبقے سے توقعات سے زیادہ ٹیکس ملا. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر 2.5% ریلیف دیا جا سکتا ہے. تنخواہ دار طبقے پر سالانہ 10 لاکھ روپے کی آمدن ٹیکس فری کیے جانے کا امکان.
ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک کے ہاتھوں بھارتی صحافی کو شرمندگی کا سامنا. جولی کوزیک نے نیوز کانفرنس میں کہا IMF بورڈ نے 9 مئی کو جائزہ مکمل کیا. پاکستان نے تمام اہداف پورے کیے اور اصلاحات میں پیش رفت کی. بورڈ کے فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں. قرض کی یہ رقم بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ہوتی ہے. حکومت پاکستان کے بجٹ کے لیے نہیں، قرض کی رقم صرف اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے دی گئی ہے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں دفاعی بجٹ میں 2 گنا نہیں 3 گنا اضافہ ہونا چاہیے. فوج کا بجٹ تنخواہوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. فوج کو اسلحہ، مشینری اور جہاز خریدنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. ضروری ہے کہ فوج کو اچھا دفاعی بجٹ دیا جائے. صدر مملکت کے پاس ججز کے تبادلے کا آئینی اختیار. صدر مملکت کو تبادلے کے لیے کوئی کیسے انفورس کر سکتا ہے؟ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جج کے تبادلے کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کے جج ٹرانسفر کیس کی سماعت میں ریمارکس. کہا فرض کریں ان ججز کو دوبارہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ان کی وہاں کیا سینیورٹی ہوگی؟ جج دوبارہ اپنی ہائی کورٹ جائیں گے تو پھر سینیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا جوڈیشل کمیشن کے لیے جج کی تقرری لازمی، صدر کے لیے جج کا تبادلہ کرنا لازمی نہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بھارت میں ٹرانسفر جج کی سینیورٹی طے ہے، ہمارے پاس مسئلہ ہے، سماعت پیر تک ملتوی کر دی. پچیس مئی سے کراچی سمیت سندھ کے جنوبی اضلاع میں ہیٹ ویو کا خدشہ. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بحیرہ عرب میں ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے کراچی میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد رہے گا. سسٹم کراچی سے 985 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے. اگلے 24 گھنٹے میں ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے. پاکستان کے ساحلی علاقوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں. تحریری امتحان IBA نے لیا تو وہاں SSPs کیا کر رہے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم امتحان کی CCTV طلب کر لیں. جن 2 امیدواروں کے شناختی کارڈ باہر کے ہیں ان کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں. سندھ پولیس میں کانسٹیبلز کی بھرتیوں میں بے ضابطگیوں سے متعلق کیس میں عدالت کے ریمارکس. نادرہ کو دونوں امیدواروں کے قوائف چیک کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. تحریری امتحان میں پاس 5000 سے زائد امیدواروں کی کاپیاں عدالت کی تحویل میں لے لی. سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں سماعت 27 جون تک ملتوی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آصفہ بھٹو کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نظر محمد لغاری گھوٹ کا دورہ. سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر گھروں کا معائنہ کیا. آصفہ بھٹو اور MD ورلڈ بینک نے خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی. آصفہ بھٹو کا کہنا تھا سندھ حکومت دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ورلڈ بینک کی $500 ملین کے ابتدائی امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی. سندھ حکومت کا خواتین کو EV اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے اگلے ماہ قرعہ اندازی کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو EV اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کوشش ہے جون میں EV اسکوٹیز کے ساتھ EV ٹیکسی پر بھی کام شروع کیا جائے. کراچی کے عوام جدید، محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کے منتظر ہیں. منصوبوں کو نہ صرف وقت پر مکمل کرنا ہے بلکہ اعلی معیار اور شفافیت بھی یقینی بنانی ہے. کراچی کے قومی ادارہ برائے صحت اطفال میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج. OPDs کا بائیکاٹ کر دیا. کہتے ہیں کولنگ سسٹم متاثر ہونے سے ایمرجنسی سروس متاثر ہے. سرجیکل ICU بھی غیر فعال ہے. گیسٹرو اور نیورولوجی یونٹ اور گردے کا واٹر کولنگ سسٹم متاثر ہے. ڈائریکٹر ناصر سلیم کی ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ تلخ کلامی. میاں والی میں CTD سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. 6 فرار. ساہیوال سے بھی CTD نے کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا.
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میاں میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر اظہار تشکر، سٹی ڈی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، پنجاب میں دہشت گردی کے لیے آنے والوں کو سخت ترین جواب ملے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بنوں میں پولیس چوکی پر حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین، کہا خیبر پختونخوا پولیس جمع مردی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، پولیس کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے۔ بنوں میں پولیس چوکی پر حملے میں ایک اہلکار زخمی ہوا تھا۔ خزدار میں اسکول بس پر حملے کے خلاف ریلی، سیاسی اور سماجی شخصیات، اسکول کے بچوں اور اساتذہ کی شرکت۔ شرکا کا کہنا تھا واقعے میں پڑوسی ملک براہ راست ملوث ہے، جو پاکستان سے جنگ کے میدان میں شکست کھانے کے بعد اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ The protection of civilians in armed conflict is a binding obligation under international humanitarian law. Over 36,000 civilians were killed across 14 conflicts, and more than 122 million people were forcibly displaced. مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدام ضروری ہے۔ جموں کشمیر کے عوام بھارتی جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا بیان، کہتے ہیں بھارت کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید، 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسپتالوں پر حملے پر سلامتی کونسل کو فوری رد عمل دینا چاہیے۔ انسانی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو تحفظ دیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں جعلی سرچ آپریشن، 2 کشمیری شہید۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں مغازی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ جبالیہ پر حملے کے بعد 50 افراد ملبے تلے دب گئے۔ مغربی کنارے پر یہودی آباد کاروں کا گاؤں پر حملہ، مسجد کو جلانے کی کوشش کی۔ غزہ میں خوراک کی قلت سے 29 بچے شہید، 14,000 کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ بنگلہ دیش سیریز کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کے دوران سول آرم فورسز بھی تعینات رہے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 مئی سے 1 جون تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ PSL 10 کے دوسرے فائنلز کا فیصلہ آج ہوگا۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم لاہور میں مد مقابل ہوگی۔ فاتح ٹیم اتوار کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے فائنل میں ٹکرائے گی۔ گزشتہ روز کراچی کنگز کے خلاف ایلیمنیٹر لاہور قلندرز کے نام رہا۔ قلندرز نے 191 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور پاکستانی کوہ نائلہ کیانی نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سر کر لی۔ 8,000 میٹر سے بلند 14 میں سے 12 چوٹیاں سر کرنے والے عالمی کوہ پیماؤں کے کلب میں شامل ہو گئیں۔